السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنۃ 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، رواہ البخاری۔ محترم و معزز سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، آج کی ہماری اس گفتگو کا محور ہے اسلام میں حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ مہینوں کی تعداد ہم جان چکے۔ جب سے اللہ رب العزت نے آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، اور جب سے یہ پورا نظام بنایا، تو اللہ رب العزت کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اب ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو کہ حرمت والے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑی مزے کی بات ہے، کچھ لوگ جو کہ منکرین حدیث ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کو مانتے نہیں، حدیث پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، کہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ تو آئیے ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی بہت ساری مقامات پر اور بہت ساری آیات میں ایسے احکامات بیان فرمائے ہیں جو کہ مختصر ہیں، ان کا اجمال ہے لیکن تفصیل نہیں ہے، ڈیٹیل موجود نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے کا حکم دے دیا، اب نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ملے گا کہ کیسے کرنا ہے، ہاتھوں کو کیسے بلند کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد میں کیسے جانا ہے، وہ آپ کو قرآن میں سے نہیں ملے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کریں، لیکن زکوٰۃ کتنے پیسوں سے ادا کرنی ہے، کون سے جانوروں میں سے دینی ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم اپنی زمین کاشت کرتے ہیں، اس میں سے عشر دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دو، لیکن اس کے نصاب کا پتہ نہیں۔ جب ہم اس کا نصاب ڈھونڈیں گے تو ہمیں کہاں سے ملے گا؟ حدیث سے ملے گا۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے بھی حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول جو آپ کی زبان اطہر سے نکلے، اور اسی طرح آپ کا ہر فعل، آپ کا ہر عمل، وہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو آئیے جب تلک ہم حدیث کی طرف نہیں پلٹیں گے، جب تلک ہم حدیث کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کریں گے اور آپ کے فرمودات کو نہیں پڑھیں گے، تو تب تلک ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما دیا 12 مہینے ہیں، تعداد بتا دی ہے، لیکن اب حرمت والے مہینوں کا جو معاملہ ہے، اب حرمت والے مہینے ہم کہاں سے ڈھونڈیں، کہاں سے پتہ کریں، ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی طرف چلتے ہیں۔ صحیح بخاری
یہ وہ کتاب ہے حدیث میں سے کہ جو سے امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور تمام کتب جتنی بھی احادیث نبویہ کی لکھی گئی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اگر مقام اور مرتبہ حاصل ہے تو وہ صحیح البخاری کا ہے، اور پوری امت کا اتفاق ہے کہ جو حدیث صحیح بخاری میں آ جائے گی اس میں کوئی شک شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر صحیح مسلم، وہ کتاب ہے حدیث کی کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو نازل فرمایا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح صحیح البخاری جو امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث نقل کی ہیں تو اس میں بھی کوئی شک شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو آئیے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، تو یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، کہ سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے کون سے مہینے ہیں؟ حرمت والے مہینے ہیں 3 متوالیات، 3 مہینے ایسے ہیں جو پے در پے آتے ہیں، لگاتار آتے ہیں۔ نمبر ان میں سے 1 ذوالقعدہ تھی، ذوالقعدہ کا مہینہ۔ نمبر 2 ذوالحج، جس مہینے سے آج ہم گزر رہے ہیں یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، اس سے ما قبل جو گزرا ہے وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اور اس کے بعد آنے والا ذوالحج کے بعد آنے والا مہینہ کون سا ہے؟ ماہ محرم۔ تو یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، پے در پے آتے ہیں، جو کہ حرمت والے ہیں۔ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، جو کہ جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں کیوں، ان میں حرمت کی وجہ، سبب کیا ہے، کس وجہ سے ان کو حرمت والا مہینہ کہا جائے۔ یہ 3 مہینے جو لگاتار آتے ہیں، اس میں سے ذوالقعدہ کا مہینہ اور اس آگے ذوالحج کا مہینہ، تو ذوالحج کے مہینے میں حج کرنا ہوتا تھا، حج کا احرام باندھنا ہوتا تھا، تو حج کا احرام لا محالہ بات ہے کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں باندھا جا سکتا ہے یا اور کسی مہینے میں باندھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو عرب میں لوگ تھے وہ ان مہینوں میں پہلے لوٹا کرتے تھے، یعنی پہلے مہینوں میں لوٹا کرتے تھے، لیکن یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ حرمت والے مہینے تھے۔ ان مہینوں میں لڑائی، جنگ و جدال، فساد، آپس میں جھگڑا کرنا، یہ سب حرام تھا، اور جب ان مہینوں میں کسی مہینے کا چاند طلوع ہو جاتا تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑا ختم کر دیتے ہیں۔ اب اسلام نے بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کو باقی رکھا ہے۔ ان 4 مہینوں میں لڑنا، جنگ و جدال کرنا، فساد کرنا، آپس میں کسی قسم کی لڑائی کرنا، اسلام نے ان 4 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے۔ ویسے تو ہر مہینے میں بھی لڑنا غلط ہے، ہر مہینے میں ہی حرام ہے، لیکن یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان کی حرمت کا خیال رکھا جائے، اور ان 4 مہینوں میں لڑائی سے بچا جائے، جنگ و جدال سے بچا جائے، فسادات سے بچا جائے، اور آپس میں غیبت، چغلی اور دیگر حرام چیزیں جو ہیں ان تمام لغویات سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ہیں 4 مہینے حرمت والے جو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور میرے اور آپ کے رہبر و رہنما، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، سرور مدینہ قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں بھی ان مہینوں میں لڑنا نہیں چاہیے، آپس میں فسادات نہیں کرنے چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، آپس میں معاملات کو اچھا رکھنا چاہیے، آپس میں صلح صفائی کرنی چاہیے، لڑائی اور دیگر معاملات کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا بنائے، اور
قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے اور اسلام کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔